کی 4 آیت سے لے کر 8 آیت تک اپنے لیے تلاوت کریں۔ خداوند کے پاک کلام میں سے استثناء کی کتاب، اس کا 6 باب اور اس کی 4 آیت سے 8 آیت تک۔ The book of Deuteronomy, chapter 6, verses 4 to 8. The book of Deuteronomy, chapter 6, verses 4 to 8. خداوند کے پاک کلام میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، سن آئے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا بند ہے۔ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرانا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا، اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا، اور وہ تیری پیشانی پر ٹکوں کی مانے۔ خداوند کے پاک کلام میں سے اسی حصے کو میں آپ کے لیے انگلش میں بھی تلاوت کروں گا۔ The book of Deuteronomy, chapter 6, verses 4 to 8. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your might. And these words that I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be frontlets between your eyes. This is the word of the Lord. Amen. آئیے ہم اپنے سر خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ خدائے قدوس، خدائے بزرگ و برتر، آسمان اور زمین کے مالک اور خالق، ہمارے پروردگار، ہمارے دل خوشی سے بھرے ہوئے ہیں آج کے دن کے لیے، شکر گزار ہیں تیرے گھر میں آنے کے لیے اور تیرے کلام کی برکت کو پانے کے لیے۔ تیرا آسمان کھلا رہے، تیرے بھیدوں کی واقفیت حاصل ہو، تیرے بیٹے یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ عزیزو، آج فادرس ڈے ہے، اور آج تمام فادرس اور گرینڈ فادرس خداوند کے گھر میں، اور آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے جو پیغام اپنے لیے سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ how to be a godly father. ہم کس طرح سے ایک خدا پرست باپ جو ہے وہ بن سکتے ہیں، کیونکہ ہم خداوند کے پاک کلام میں سے جب اس حقیقت کو اپنے لیے سیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پیغام یا یہ سبق ملتا ہے کہ فادر کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، اور اسے خدا کے کلام کی روشنی میں رہ کر اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ اور ہم آج جب خداوند کے کلام میں سے اس حقیقت کو اپنے لیے سیکھتے ہیں تو جب ہم انسان کی کتاب اور اس کا 20واں باب اور اس کی 9ویں آیت کو اپنے لیے دیکھیں تو وہاں خداوند کے پاک کلام میں اس طرح سے اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ خداوند کے پاک کلام میں سے انسان کی کتاب اور اس کا 20واں باب اور اس کی 9ویں آیت، 20ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، کون کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے دل کو صاف کر لیا ہے اور میں اپنے گناہ سے پاک ہو گیا ہوں۔ اسی کے ساتھ 30 باب اور اس کی 7ویں آیت ہم اپنے لیے خداوند کے پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے۔
امثال کی کتاب اس کا 30واں باب اس کی 7ویں آیت ہے، بک آف پرووربس چیپٹر 30 ورس 7. میں نے تجھ سے 2 باتوں کی درخواست کی ہے، میرے مرنے سے پہلے ان کو مجھ سے دریغ نہ کر. اور زبور کی کتاب میں جب ہم زبور 102 کو دیکھتے ہیں تو وہاں خداوند کے پاک کلام میں زبور نویس اس طرح سے ذکر کرتا ہے. زبور 102 اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اے خداوند میری دعا سن اور میری فریاد تیرے حضور پہنچے. عزیزو، ہم خداوند کے پاک کلام میں سے آج اس بات کو اپنے لیے جو ہے وہ سیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے خدا پرست باپ جو ہے وہ بن سکتے ہیں. تو پہلی بات جو خداوند کے کلام میں سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ گاڈلی فادر پرسیو انٹیگریٹی، یعنی جو خدا پرست باپ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ پرسیو انٹیگریٹی. اور جب ہم انٹیگریٹی کی بات کرتے ہیں تو انٹیگریٹی کیا ہے؟ اس کا جو آسان اور بہت جلد ہماری سمجھ میں معنی آ سکتے ہیں وہ یہ ہے، انٹیگریٹی is doing right things even nobody is watching. یعنی انٹیگریٹی کیا ہے؟ کہ ہم صحیح بات کریں، ہم صحیح کام کریں، ہماری سوچ جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے جبکہ کوئی بھی ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے. کیونکہ انسان ہوتے ہوئے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کوئی بات نہیں، ہمیں کون دیکھ رہا ہے. لیکن جب انٹیگریٹی کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ کچھ کریں جو صحیح ہے جبکہ لوگ ہمیں نہیں دیکھ رہے، اس یقین کے ساتھ کہ ایک ہمیں دیکھنے والا ہے جو آسمان پر ہے. اور اس کے بارے میں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس کی آنکھیں ہم پر لگی رہتی ہیں اور اس کی پلکیں ہمیں جانچتی ہیں. ہم دنیا سے چھپا سکتے ہیں، ہم لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، ہم اپنی اولاد سے چھپا سکتے ہیں، ہم اپنی بیوی سے چھپا سکتے ہیں، ہم اپنے دوستوں سے چھپا سکتے ہیں، لیکن ہم خدا کے حضور سے چھپا نہیں سکتے ہیں. کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس کی آنکھیں ہر وقت ہم پر لگی رہتی ہیں. عزیزو، ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ انٹیگریٹی یہ ہے کہ ہم وہ کچھ